کر رہے تھے، اور یہ مسئلہ قرآن مجید کے نظم اور ربط اور تآلف اور تناسق کا مفسرین کے درمیان متفق علیہ مسئلہ نہیں ہے، مختلف فی ہے۔ بہت بڑے بڑے علماء مفسرین میں سے ان کا رجحان اس طرف ہے کہ نظم تلاش کرنے میں محنت کرنا اور اس کے بیان کرنے کے لیے دقائق اور نکات تلاش کرنا یہ وقت ضائع کرنے والی بات ہے، تکلف ہے اس کے اندر، یہ کوئی مفید عمل نہیں، کیونکہ قرآن مجید مختلف اوقات میں نازل ہوا ہے اور اس کے جو مواقع اور عوامل تھے جن کے پیش نظر اللہ تعالیٰ خطاب فرماتے رہے وہ مختلف تھے، تو اس لیے یہ مختلف مواقع پر نازل ہونے والا قرآن، اس کے اندر ارتباط ہو یہ دور کی بات ہے۔ لیکن جن لوگوں نے اس نظم کو قرآن مجید کے اندر محسوس کیا کہ اس میں نظم ہے، اور پھر اس نظم کو انہوں نے پوری صورت کے اندر اور صورتوں کے درمیان باہم ایک دوسرے سے پہلے اور بعد اس چیزوں پر غور کیا، تو انسان ہوتا ہے جب کسی چیز پر وہ غور و فکر کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے رستے آسان کرتے جاتے ہیں۔ انہوں نے اس کے اندر ایک نظم کو اور ایک ترتیب کو اور باہمی ارتباط اور اتصال کو محسوس کیا اور پایا، اور پھر کئی لوگوں نے تو محسوس کیا اور صرف وہ کہتے رہے کہ اس میں نظم ہے، لیکن اسے اجاگر نہیں کیا، اسے بیان نہیں کیا۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ اللہ رب العزت نے اس راستے کو اور زیادہ آسان کیا، تو لوگوں نے اس نظم کو بیان بھی کرنا شروع کیا۔ تو یہ بھی ایک مکتب فکر اور ایک علماء کا گروہ ہے جو ربط اور نظم کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ لیکن دو چیزیں ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اور اس سے صحیح طور پر استفادہ کرنے کے لیے ایک تو انسان کے سامنے وہ تاریخ ہونی چاہیے جس تاریخ کے اندر یہ قرآن نازل ہوا ہے، وہ معاشرہ عربوں کا، عربوں کی معاشرت، ان کی ثقافت، ان کے عقائد، ان کے اخلاق، نظریات، ان چیزوں کے بارے میں انسان کو علم ہونا چاہیے۔ اور دوسری چیز کہ عربی زبان کا جو اسلوب ہے بیان کا، اور خاص طور پر جو عربی زبان کی بلاغت ہے، معانی، بیان، بدیع اور اسالیب، ان کے متعلق انسان کو اچھا تجربہ ہونا چاہیے، گہرا ادراک ہونا چاہیے، پوری طرح ان چیزوں سے انسان آشنا ہو اور ان کا ذواق ہو، ان کے بارے میں انسان کو ذوق ہو، محسوس کرتا ہو، تو یہ ضروری چیز ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ، یہ تو بنیادی چیز ہے، پھر اس کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے واقعات اور حالات، پھر صحابہ کا طرز عمل، یہ ساری چیزیں، یہ جو ماحول ہے نا، جس ماحول میں یہ
قرآن مجید نازل ہوا اور اس وقت کا جو واقعہ تھا اس واقعے کے بارے میں انسان کو علم ہونا چاہیے. اس کے بغیر پوری طرح سے انسان کو سمجھ نہیں آتی. اور اللہ رب العزت نے جہاں قرآن کی حفاظت فرمائی ہے وہاں اس تاریخ کی بھی حفاظت فرمائی ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو خطبات دراز آپ کے مطالعے میں شامل ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تاریخی پہلو اس پر بھی ایک ان کا خطبہ ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے دور میں پیدا ہونا جو تاریخی طور پر محفوظ ہے اور آج ہم اس دور کے بارے میں بہت اچھی طرح جان سکتے ہیں کہ وہ کیسا دور تھا. بعض ایسے ادوار گزرے ہیں جن کے بارے میں ہمیں بہت تھوڑا سا علم ہے لیکن تفصیلی طور پر ہم نہیں جانتے. لیکن یہ دور ایسا ہے کہ تاریخ کی پوری روشنی کے اندر یہ موجود ہے. ہم آج پڑھ کے اپنے آپ کو اس دور میں لے جاتے ہیں اور اپنے آپ کو ایسے محسوس کرتے ہیں کہ جیسے یہ سارا کچھ آنکھوں کے سامنے. تو قرآن کو سمجھنے کے لیے یہ چیز بھی بہت ضروری ہے. اور پھر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بیان فرمایا احادیث کے ذریعے عمل کے ذریعے آپ کی سیرت اور آپ کے سنت کے ذریعے آپ کی حیات طیبہ اور آپ کا جو ہدی اور سلوک تھا اس کے ذریعے جو آپ نے قرآن مجید قرآن نے بھی اس کا ذکر کیا اور آپ نے قرآن کے اوپر عمل کیا نتبع الا ما یوحی الیہ. اس چیز کو بھی سامنے رکھنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں اور جن صحابہ کو قرآن نے مخاطب کیا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی. الذین یتبعون الرسول النبی الامی والذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ، جو اس کا مصداق تھے، جو سب سے پہلے اس وصف کے ساتھ متصف تھے اور وہ اس ایسے متصف تھے اس وصف کے ساتھ کہ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو بھی ٹٹول کے جان لیا. وہ ایسے تو وہ جانتا ہے لیکن لوگوں کو اس نے بتایا کہ عالم ما فی قلوبہم، مجھے ان کے دلوں کا بھی پتہ جانتا ہوں. اور اللہ رب العزت نے انہیں امتحانات کے مختلف مراحل سے گزار کر ہم حسبتم ان تترکوا حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا مستهم الباساء والضراء وان كنا لمبتلین. تو اللہ رب العزت نے ان کو ابتلا کے مراحل سے گزار کر پھر ان کے بارے میں یہ فیصلہ فرمایا کہ یہ لوگ قرآن مجید کے اوپر ایمان لانے والے اور قرآن کے مطابق عمل کرنے والے اور قرآن کی جو تعلیم ہے اس کو اس طرح پورا کرنے والے. اور اللہ نے جو اس پر وعدے کیے وہ وعدے بھی اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ پورے کیے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. ایسے ہی ہے نا. تو اللہ رب العزت نے ان سے وعدہ کیا اور یہ کن لوگوں سے وعدہ کیا گیا تھا؟ جو مکے کے اندر بے گھر تھے، مظلوم تھے، مقہور تھے اور مطرود تھے. انہیں دھکے ملتے تھے، اپنے بھی اور بیگانے بھی. اپنے گھروں سے بے گھر کر دیا گیا تھا. اللہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن ابی وقاص، حتیٰ کہ خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں لوگوں کے فیصلے کرتے تھے اور کہاں یہ ہے کہ لوگ مارتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں اور ان کی اچھی بھلی کٹائی کر دیتے ہیں، ٹھکائی کر دیتے ہیں. ایسی صورتحال کی. تو اللہ نے ان لوگوں کے ساتھ وعدے کیے اور پھر وہ وعدے پورے ہوئے. وہ وعدے اللہ نے پورے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صحابہ کرام کا جو گروہ ہے یہ ان کی زندگی جو ہے یہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے. اور پھر انہوں نے جو سمجھا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے، اس کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. یہ ساری چیزیں قرآن فہمی کے لیے بہت ہی اساسی حیثیت رکھتی ہیں. صرف نظم کو آدمی لے لے اور باقی چیزوں کو نظر انداز کر دے تو ٹھوکر کھائے گا. نظم اپنی جگہ پر اہمیت والی چیز ہے
لیکن وہ ان چیزوں کے ساتھ ہونا چاہیے. جب تک ان چیزوں کا ساتھ دیتا ہے اور یہ چیزیں اس کا ساتھ دیتی ہیں اور یہ اس کی تائید کرتی ہیں اور یہ آپس میں ایک دوسرے کی معاون اور مددگار ثابت ہوتی ہے، اچھی بات ہے، چلتے رہنا چاہیے. جہاں کوئی چیز ایسی آئے تو پھر انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی وقتی ضرورت کی چیز ہوتی ہے اور اس لیے اللہ رب العزت جو ہے نا اسی چیز کے اوپر تنبیہ کر دیتے ہیں اور وہ اس وقت کے حالات بتاتے ہیں کہ جیسے کہ سورہ قیامہ ہے، آپ دیکھیں، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ولن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر یقول الانسان یومئذ این المفر کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر ينبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر بل الانسان على نفسه بصیرہ ولو القى معاذیرہ. یہ سارا قیامت کا بیان ہو رہا ہے. درمیان میں ایک آیت آ گئی، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ کلا بل تحبون العاجلہ. پھر وہ پہلے جو بات شروع ہوئی تھی آگے وہی شروع ہو گئی، کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ وجوہ یومئذ ناظرہ. آخر تک پھر وہ قیامت ہی کی بات چل رہی ہے. درمیان میں یہ بات آ گئی. کیوں؟ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ وحی کی ابتدائی دن تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو لیتے ہوئے یہ خیال ہوتا تھا کہ کہیں بھول نہ جاؤں، کہیں جو ہے نا اس کے ضبط اور اس کے حفظ کرنے میں کمی نہ رہ جائے اور میں اس کو بھول نہ جاؤں. تو موقع پر اللہ رب العزت نے تنبیہ فرما دی کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ، یعنی جمعہ فی صدرک وقرآنہ علی لسانک، ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ، جب ہم اس کو پڑھ چکے یعنی ہمارا فرشتہ آپ کو آ کے سنا دے، فاتبع قرآنہ، تو پھر جیسے اس نے پڑھا ہے اس کی پیروی کرو. پھر یہ ایسے آپ کے لیے ہوگا کہ سنقرئک فلا تنسیٰ الا ما شاء اللہ. اللہ اکبر. اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ تقرؤ نائما و یقظان، آپ جاگتے بھی پڑھیں گے سوتے بھی پڑھیں گے. ایسا پڑھایا اللہ رب العزت، سوتے میں بھی پڑھتے تھے جاگتے میں بھی پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ مناسبت، اس طرح کی بات کا آ جانا، جیسے خطیب خطبہ نہیں دے رہا تھا اور چپ کرو تو کی کرنا پہ بات شروع کر دیتا، اس طرح ہوتا ہے نا جی. تو اس طرح کی چیزیں ہیں، تو لیکن یہ بہت تھوڑی ہیں. اکثر یہ ہے کہ ارتباط موجود ہے اور تسلسل کے ساتھ بات ہو رہی ہے. اور اگر کوئی نظم نہ ہو تو پھر جمع کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ تھا کہ جیسے آیتیں نازل ہوتی گئیں اسی نزولی ترتیب کے ساتھ اسے جمع کر دیا جائے. ایسا نہیں کیا گیا. سورۃ فاتحہ جو ہے یہ بعد میں نازل ہوئی ہے لیکن سب سے پہلے آئی ہے. ویسے پہلی نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے، اولین نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے، لیکن جو بالکل پہلی نازل ہوئی ہے وہ سورہ اقرا ہے یا سورۃ المدثر کی پہلی آیات ہیں یا سورۃ النون ہے، سورۃ القلم ہے یا سورۃ المزمل ہے. یہ پہلی صورتیں نازل ہونے والی ہیں. لیکن سورہ فاتحہ جو ہے یہ اس کے بعد نازل ہوئی ہے، لیکن یہ قرآن کے بالکل ابتدا میں آ گئی ہے. اور سورہ بقرہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے، یہ قرآن کی ابتدا میں آ گئی ہے. اور یہ جو صورتیں ہیں یہ آخر میں چلی گئی ہیں جو پہلے نازل ہونے والی تھی. تو ترتیب نزولی نہیں ہے. یا پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ چھوٹی بڑی کے حساب سے جو ہے نا ان کو ترتیب دے دیا جائے. تو یہ تھوڑی سی ترتیب موجود ہے. یعنی یہ جو قرآن مجید کی اسب و طوال ہے، 7 لمبی صورتیں جو ہیں یہ ابتدا میں آئی ہیں اور چھوٹی صورتیں جو ہیں نا وہ آخر میں آئی ہیں. تو لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک جو ہے نا چھوٹی صورت وہ درمیان میں آ گئی ہے، مثلا سورہ ابراہیم ہے، سورۃ الحجر ہے اور سورۃ الرعد ہے. یہ ان کے مقابلے میں چھوٹی ہیں. جو پہلے آئی ہیں سورہ یونس ہے، سورہ ہود ہے، سورہ یوسف ہے، یہ بڑی ہیں.
اور یہ پھر راد ابراہیم ہجر چھوٹی آ گئی، نال پھر بڑی ہے، اسراء بھی اس سے بڑی ہے، کاف بھی بڑی ہے، یہ تسلسل اسی طرح چلا جا رہا ہے۔ تو یہ بھی نہیں ہے کہ پہلے ساری بڑی ہیں اور بعد میں ساری چھوٹی ہیں، یہ بھی بات نہیں ہے۔ تو اس جو ایک سیدھی سی ترتیب لگتی ہے کہ جیسے جیسے نازل ہوتا گیا اسی طرح اس کو رکھتے گئے، وہ بھی نہیں ہے۔ اور چھوٹی بڑی کا بھی معاملہ نہیں ہے، مکی مدنی کا بھی معاملہ نہیں ہے۔ مکی مدنی جو ہے نا وہ آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ اب یہ چار جو ہے نا وہ بقرہ، آل عمران، المائدہ اور النساء یہ مدنی ہیں، الانعام، الاعراف یہ مکی ہیں، اور انفال اور توبہ یہ مدنی ہیں، یونس اور پھر یہ بہت ساری صورتیں اس طرح جو ہے نا یہ مکی چلی گئی ہیں۔ سورہ نور جا کے بعد میں مدنی آ گئی ہے۔ اس طرح جو ہے نا یہ مکی مدنی بھی آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ تو ایک نہیں ہے کہ ایک جگہ مکی ہو جائے ایک جگہ مدنی ہو جائے، یہ بات بھی نہیں ہے، یہ بات بھی نہیں ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو جو یعنی ترتیب کے طبعی طریقے ہوتے ہیں وہ نہیں اختیار کیے گئے، ان سب کو چھوڑ کر ایک اور طریقہ اختیار کیا گیا۔ تو یہ پھر یہ ایسے بے سبب ہی ہو، حکمت کے بغیر ہو۔ اس حکیم کا کوئی عمل جو ہے وہ حکمت کے بغیر نہیں ہو۔ بعض حکمتیں ہمیں معلوم ہو جاتی ہیں، وہاں تک رسائی ہو جاتی ہے غور و فکر کرنے سے، غور و فکر کرنے سے، اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں تک ہماری رسائی نہیں ہوتی وہاں ماننا پڑتا ہے کہ حکمت ہے لیکن ابھی تک مجھے معلوم نہیں ہوئی۔ اور پھر کیسے ہوتا ہے؟ بعد میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ او یہ کام میں کہتا تھا کہ ایسے کیوں نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا کہ اس میں یہ فائدہ تھا، اس وقت مجھے بتایا بھی جاتا تو مجھے یقین نہیں آنا تھا، اب پتہ چلا کہ کیوں ایسے ہوا۔ اللہ اکبر۔ تو حکمتیں بعد میں جا کے معلوم ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ بات جو ہے نا بڑے بڑے علماء نے اگرچہ کہی ہے اور ہمارے دل میں ان کی عظمت اور احترام ہے، لیکن ہم یہی کہتے ہیں کہ سارا کچھ ایک آدمی کو معلوم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے علم جو ہے نا وہ تقسیم کیا ہوا ہے، کسی کو کچھ دیا ہے، کسی کو کچھ دیا ہے، کسی کو کچھ دیا ہے۔ دنیا کے اندر بھی اللہ رب العزت کا نظام ایسا ہی ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریہ ورحمت ربک خیر مما یجمعون۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو جوڑ دیا ہے، اس کو طاقت دی ہے، اس کو ذہن دیا ہے، اس کو پیسہ دیا ہے، اس کو جگہ دی ہے۔ اب یہ طاقت والا، ذہن والا، پیسے والا، جگہ والا سارے ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ ملے گے تو کام چلے گا۔ یہ پیسہ لے کے بیٹھا بیٹھا رہا، یہ ذہن لے کے بیٹھا سوچتا رہا، کرے گا کچھ نہیں، کرنے جو ہی نہیں ہے، اس لیے کہ طاقت اس کے پاس ہے، اس کے پاس ذہن ہے، اس کے پاس طاقت ہے، ذہن نہیں ہے، اس کے پاس طاقت نہیں ہے، ذہن ہے، اور دونوں کے پاس پیسہ نہیں ہے، پیسہ اس کے پاس ہے، اور پھر پیسہ لگانے کی بھی کچھ جگہ ہونی چاہیے، کہاں لگائیں؟ یہ تینوں ملیں گے، پھر تیسرا بندہ جو ہے نا وہ کہتا ہے میرے پاس جگہ ہے، یہاں آ کے کام کر لو، میں جگہ دیتا ہوں تمہیں، یہاں انویسٹمنٹ کر لو۔ تو مزدور لگے ہوئے ہیں، جو منصوبہ ساز ہیں وہ لگے ہوئے ہیں، پیسے والے نے پیسہ لگایا ہوا ہے، جگہ والے نے جگہ دی ہوئی، کام چل رہا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے علم بھی رکھا ہوا ہے، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، یہ تو معیشت کے بارے میں فرمایا، اور نرفع درجات من نشاء یہ علم کے بارے میں فرمایا۔ جس کے چاہتے ہیں علم میں درجے بلند کر دیتے ہیں، جس کے چاہتے ہیں تھوڑے رکھتے ہیں، کسی کو تھوڑا دے دیا، کسی کو زیادہ دے دیا۔ یہ اللہ رب العزت تقسیم ہے، اور یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کا انعام ہے، سب کو ایک درجے میں رکھا، اور کسی کو کسی چیز میں زیادہ مل جاتا ہے، کسی کو کسی چیز میں زیادہ مل جاتا ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ اس علم کو جوڑا جائے، اس کو اکٹھا کیا جائے، یہ بات ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر بھی جب انسان نے انسانی معرفت اور انسان نے جو کچھ دنیا میں دیکھا، تجربہ کیا، مشاہدہ کیا، اور پھر اس کو مفید پایا اور اس کے مطابق عمل کر کے فائدہ اٹھایا اور اس کو اگلی نسل کی طرف منتقل کیا، اگلی نسل نے پھر اس کے اوپر دوبارہ نظر ثانی کی، اس کا دوبارہ تجربہ کیا، پھر اس میں جو کمی تھی اس کمی کو دور کیا، اور جو کوئی نئی چیز سامنے آئی اس کو استعمال کیا، پھر اس کو ایک درجے تک پہنچایا، پھر اگلی نسل تک پہنچایا، پھر اگلے نسل تک پہنچایا۔ تو یہ ہزاروں سال سے یہ سلسلہ اور یہ سفر جو ہے وہ چلا آ رہا ہے، اور آج ہم 21ویں صدی کے اندر یہاں تک پہنچے ہیں کہ آج جو ہے وہ انسان فضا کے اندر بھی سفر کر رہا ہے، سمندر کے اندر بھی سفر کر رہا ہے، پہاڑوں کے اندر بھی راستے نکال لیے ہیں۔ انسان نے کیا کچھ کر لیا ہے۔ یہ اس مجموعی علم کا اثر ہے جو انسانی معرفت ہے۔ باقی
جو اسلامی علوم ہیں ان کے اندر بھی یہی صورتحال ہے. علم جو ہے وہ نحو صرف کا علم ہو، وہ عربی لغت کا علم ہو، وہ بلاغت کا علم ہو، شروع ہوتا ہے چند چیزوں سے اور پھر اس کے اندر آگے بڑھتے 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 امام سیبویہ تک بات جب آتی ہے تو ابو الاسود دؤلی سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اولین لوگ جو ہیں جو قواعد کے متعلق بات کرنے والے ہیں وہ چند باتیں ہیں. تو سیبویہ نے جو ہے پوری کتاب لکھ دی اور آج بھی وہ کتاب جو ہے نا وہ الکتاب ہی ہے. تو ہماری لائبریری میں ہے اور آپ نے کبھی دیکھی ہے؟ اچھا دیکھی ہے. کبھی کوئی باب بھی اس کا پڑھا ہے؟ مشکل بڑی ہے. تو لوگوں نے اس کی شرح بھی لکھی، اس کی شروع بھی لکھی، اس کے شواہد کے اوپر بھی کام کیا، اس کی مسائل کے اوپر بھی کام کیا، اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ اسی کتاب سے نکلا ہوا. اور پھر ایک مکتب فکر اور بھی ہے جس نے اس سے ہٹ کر کام کیا. اندلس کا مکتب فکر ہے، بغدادیوں کا مکتب فکر ہے، کوفیوں کا مکتب فکر ہے. یہ سلسلے ہیں. تو یہ سلسلے پھر علم کے اسی طرح آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. اسی طرح معنی اور بیان کا سلسلہ ہے، اس میں بھی پھر امام ابو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ نے علم معنی کے اندر ابتدائی چیزیں جو ہیں نا وہ ذکر کی ہیں اپنی کتابوں میں، ابتدائی چیزیں ذکر کی ہیں. پھر عبد القاہر جلیانی نے آ کر اس علم کو ایک مدون شکل دے دی، اور پھر زمخشری نے آ کر اس کے اندر اور اضافے کیے، اور پھر آگے بڑھتے بڑھتے جو ہے نا یہ پورا وسیع علم بن گیا. اسی طرح جو ہے نا وہ دوسرے علوم کی بات ہے، اصول فقہ ہے، اصول حدیث ہے، اور جرح تعدیل کے قواعد و ضوابط ہیں. یہ پہلے تو مہارت کے ساتھ انسانوں کے ذہن میں ہوتے تھے یہ کہ اس کا یہ قاعدہ ہے، اس کا یہ ضابطہ ہے. ابو زرع، ابو حاتم اور ان کے والد ابو حاتم اور ان کے بیٹے ابن ابی حاتم عبد الرحمن، یہ امام ہیں جرح تعدیل کے، لیکن جرح تعدیل کے قواعد تو انہوں نے بیان نہیں کیے. وہ ان کے منہج سے اور ان کے جو طرز عمل ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ان کے سامنے رہی ہوں گی. امام بخاری کے سامنے یہ چیزیں رہی ہوں گی، امام ابو حاتم اور ابن ابی حاتم کے سامنے یہ چیزیں رہی ہوں گی، ابن حبان کے سامنے یہ چیزیں رہی ہوں گی. گفتگو میں ان کی متفرق طور پر آ جاتی ہیں چیزیں، اگر مدون علم نہیں ہوتا وہ بعد میں بنتا ہے. تو اسی طرح یہ نظم قرآن والا علم بھی جو ہے نا یہ اس کا احساس ہوا، پھر اس کی جستجو ہوئی، اور جستجو کے بعد محسوس ہوا کہ یہ موجود ہے. پھر لوگوں نے محنت کی اور کرتے کرتے جو ہے نا آج الحمدللہ یہ علم اس طرح کا ہے کہ اس پر علماء نے کام کر کے اس کو بہت ہی آسان کر دیا. اور جب انسان پڑھتا ہے تو جہاں قرآن مجید کی تفسیر کے جو پہلو ہیں، سچی بات یہ ہے کہ اتنی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ یہ ہماری لائبریری جو ہے نا یہ بہت چھوٹی ہے تفسیر کے لیے. جو قرآن کے متعلقات ہیں اس کے لیے یہ ہماری لائبریری بہت چھوٹی ہے، اور وہ بہت ہی زیادہ وسیع ہے، بہت زیادہ وسیع ہے. حالانکہ بہت کچھ ضائع بھی ہوا اور جلایا بھی گیا اور زمانے کی دستبرد سے محفوظ نہیں رہ سکتا، اللہ اکبر اللہ، لیکن اس کے باوجود جو پڑا ہوا ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے، وہ بھی بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. اور پھر بھی ہر دور کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ اب اس پہ کیا اضافہ ہوگا، اب اس پہ کیا، لیکن ہر دور میں اضافہ ہوتا ہے، ہر دور میں اضافہ ہوتا ہے. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے یہ قرآن مجید ایک ایسا علم و معرفت کا خزانہ بنایا ہوا ہے کہ لا تنقضی عجائب، جس کے عجائبات ختم ہوتے ہی نہیں، ختم ہوتے ہی نہیں. زمین سے بھی اللہ رب العزت کی جو نعمتیں ہیں وہ ہر دور میں انسان کو حاصل ہو رہی ہیں. تو اسی طرح یہ جو صحیفہ ہدایت ہے اس سے بھی انسان کو رہنمائی مل رہی ہے. لیکن یہ بات ضروری ہے کہ یہ جو رہنمائی ہے یہ اس کے ساتھ میل اور جوڑ رکھتی ہو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر نظر آتی ہے. اس سے اگر اس کو ہٹا کر اگر انسان اس قرآن مجید کو موضوع بنا لے اپنے تفکر و تدبر کا تو پھر انسان بھٹک جاتا ہے.
اس لیے کہ اس نے تو راستہ ہی بدل دیا، لائن ہی بدل دی۔ اللہ رب العزت نے اس کو ہدایت بنایا کس کے لیے؟ انسان کے لیے۔ اور انسان کی ہدایت کس چیز میں؟ غیبیات میں، اخلاقیات میں، ایمانیات میں، اور اس دنیا کے بعد جو آنے والی زندگی ہے اس کے لیے تیار کرنے کے لیے، جس سے انسان کا تزکیہ ہو، انسان کی تطہیر ہو، اور انسان کی اس طرح کی شخصیت کی تعمیر ہو کہ وہ اس جنت کا رہنے والا انسان بن جائے، اس کے لائق ہو جائے۔ وہ بہت ہی پاکیزہ گھر ہے، اور وہاں صرف طیبین ہی جائیں گے، متقین ہی جائیں گے، گندے لوگ وہاں نہیں جائیں گے، گندے لوگ وہاں نہیں جائیں گے۔ اس کے لیے انسان کو پاک کرنا یہ قرآن مجید کا مقصد ہے، اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، تلاوت کے ساتھ تزکیہ فرمایا۔ تو یہ مقصد ہے قرآن کا۔ اس کے لیے قرآن مجید کو استعمال کرنا چاہیے، اور یہ چیزیں ہر دور کے اندر نئی سے نئی آتی رہتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس نظم کے حوالے سے جن علماء نے کام کیا ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ ان میں مولانا حمید الدین فراہی ہمارے بر صغیر کے اندر، اور ان کے شاگرد مولانا امین حسن اصلاحی، اور ان کے شاگردی کا آج جو ہے وہ دعویٰ کرنے والے اور اس کو اپنے لیے بڑا اعزاز سمجھنے والے جاوید احمد غامدی صاحب ہیں۔ لیکن ان کی اس قابل قدر خدمت کے باوجود، فراہی صاحب کی، اصلاحی صاحب کی یا غامدی صاحب کی ایک قابل قدر خدمت کے باوجود، ان کے فکر کے اندر انحراف موجود ہے، ان کے فکر کے اندر انحراف موجود ہے۔ اور انہوں نے جیسے وہ سر سید والا معاملہ نہیں ہے کہ سر سید اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم فرمائے، وہ ہماری قومی محسن تھے۔ انہوں نے ان حالات کے اندر مسلمان دو طرف سے پس رہے تھے، ایک حکومت جو مسلمانوں سے اقتدار جنہوں نے چھینا، اور مسلمانوں سے اقتدار چھین کر پھر انہوں نے اس اقتدار پر قبضہ کیا، اور دوسری طرف ہندو اور دوسرے جو غیر مسلم تھے اس بر صغیر کے اندر، یہ ان کے ساتھ مل گئے۔ کس لیے؟ مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے۔ یہ ساتھ مل کے، ان کے ساتھ مل کے دست و بازو بن گئے، اور مسلمانوں کے اوپر جو ہے نا وہ ظلم شروع ہو گئے، اور مسلمانوں کو زندگی میں پیچھے کرنا، معاشرے کے اندر جو ہے نا بالکل بے حیثیت کرنا، یہ عمل شروع ہو گیا۔ تو لوگوں نے پہلے تو مقابلہ کیا، لیکن سر سید نے محسوس کیا کہ اس وقت مقابلہ کرنا جو ہے نا یہ ہمارے بس میں نہیں، ہمارے بس میں نہیں، اس لیے کہ مقابلہ کرنے کے لیے کچھ تھوڑا بہت جو ہے نا وہ تکافؤ ہونا چاہیے، برابری ہونی چاہیے، کچھ جوڑ ہونا چاہیے۔ ان کے پاس جو وسائل ہیں وہ ہمارے پاس بالکل نہیں ہے، وسائل میں ان سے بہت پیچھے ہیں، اور اس طرح لڑکے اور اس طرح بندے جو ہے نا وہ ان کی قربانیاں دے کر لاکھوں لوگ مسلمانوں کے انہوں نے قتل کیے، لاکھوں لوگ، علماء، پڑھے لکھے لوگ، اور جو اقتدار والے لوگ تھے، صفایا ہی کر دیا، سارا صفایا کر دیا۔ اور پھر کن لوگوں کو اٹھایا؟ ان لوگوں کو اٹھایا جو ان کے دست و بازو تھے، ان میں ہندو اور سکھ تھے، ان کو نوازا، ان کو کاروبار بھی دیے، ان کو جاگیریں دی، ان کو جائیدادیں دی، اور ان کو کھڑا کیا۔ حالانکہ مسلمان معاشرے کے اندر یہ سارے ایک ساتھ چل رہے تھے، یہ سارے ایک ساتھ چل رہے تھے، لیکن انہوں نے پھر مسلمانوں کو پیچھے کر کے ان کو آگے کیا۔ تو سر سید نے پھر یہ محسوس کیا کہ تعلیم کی ضرورت ہے، اور ان نئے وسائل کو اپنانے کی ضرورت ہے، ان کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے، پھر ہی ہم ان کے ساتھ چل سکیں گے اور ان کا مقابلہ کر سکیں گے۔ تو انہوں نے اس تعلیم کے اوپر جو ہے نا وہ توجہ دی، اور وہ روایتی اور تقلیدی جو طریقہ کار تھا نا اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اس کو چھوڑیں، اور جو اس وقت کا رائج طریقہ ہے اس کے اوپر عمل کریں قوم کے موسم کی۔ لیکن انہوں نے صرف اپنے آپ کو اس تک محدود نہیں رکھا، انہوں نے اسلام کی بھی تعبیر اور تشریح کرنی شروع کر دی، اور اسلام کی تعبیر اور تشریح انہوں نے اس طرح کی، ایک بالادست اور ایک غالب اور ایک اونچے درجے سے تعلق رکھنے والا انسان جب
غالب ہوتا ہے اور اعلیٰ مقام کے اوپر فائز ہوتا ہے، تو جو نیچے ہوتا ہے وہ اس کے نقائص کو دیکھ سکے اور اس کی کمزوریوں کو دیکھ سکے اور ان کے اوپر اس کی نظر جائے اور ان سے بچنے کی کوشش کرے، یہ کم ہوتا ہے۔ بلکہ اکثر یہی ہوتا ہے کہ اس کی ہر چیز ہی اچھی لگتی ہے، اس کی ہر چیز ہی اچھی لگتی ہے۔ تو انہوں نے پھر وہ جو یورپی تہذیب تھی اس کو اسی طرح جو ہے نا وہ بڑا ایسی تہذیب سمجھا کہ جس نے ان کو اتنا اقتدار دے دیا ہے، اتنی قوت دے دی ہے اور اتنا غلبہ دے دیا ہے اور اتنا نفوذ اور پھیلاؤ عطا کر دیا ہے کہ ہر جگہ یہی ہے، ہر جگہ یہی ہے، انہی کا اقتدار ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے اقتدار میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اتنا وسیع اقتدار تھا۔ کہاں امریکہ تک پہنچے ہوئے تھے اور کہاں جو ہے نا وہ ادھر آسٹریلیا تک پہنچے ہوئے تھے، اور ہر جگہ جو ہے نا وہ سمندروں کے اوپر اور زمین کے اوپر انہوں نے اپنی حکومت قائم کی ہوئی تھی۔ تو اس وقت وہ پھر جو چیز ان کو سمجھ آئی کہ ان کے ذہن کے خلاف ہے، انہوں نے یہ کہا کہ اسلام کو ان کے لیے قابل قبول بنا کے پیش کرنا چاہیے۔ اس کے اندر انہوں نے ترمیم اور تعویل کا سلسلہ شروع کر دیا، یہ چیز اسلام میں سے نہیں ہے یا اس کا ایسا رنگ دے دیے جو یہ قبول کرتے ہیں۔ یہ بات غلط ہوتی ہے، یہ بات غلط ہوتی ہے، یہ ایک شخصیت کی کمزوری والی بات ہے۔ اس طرف انہوں نے اچھا کیا، قوم کو کھڑا کرنے کے لیے ایسے جدید تعلیم سے آشنا کیا، لیکن یہ ان سے کمزوری ہو گئی، یہ ان سے کمی رہ گئی۔ تو اس بات کا ان کو اعتراف بھی تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر فرعون را موسیٰ، جو کسی کے اندر غلطی آتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کے لیے کسی کو کھڑا کر دیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے علماء کو بھی توفیق عطا فرمائی اور کسی طبقے میں سے لوگوں کو توفیق عطا فرمائی، انہوں نے سر سید کا یہ جو فکر تھا اس کی اصلاح کی۔ تو یہ لوگ بھی سر سید کی اس ذہنیت سے متاثر تھے، اور بلکہ سر سید کی اس ذہنیت کے ان کے اوپر براہ راست اثرات تھے۔ سر سید جو تھے، اللہ تعالیٰ ہر ایک مسلمان کے اوپر رحمت فرمائے، ہمارے محسن ہیں وہ، تو انہوں نے شبلی نعمانی اور مولانا حالی اور اس طرح کے جو لوگ تھے نا جن کو ترجمے کے اوپر لگایا، یہ براہ راست ان سے متاثر تھے سر سید سے۔ اور یہ عبید الدین فرعی جو تھے علی گڑھ کے پڑھے ہوئے تھے اور شبلی نعمانی کے شاگرد تھے، علی گڑھ کے پڑھے ہوئے تھے، اور انہوں نے پھر قرآن مجید کے اوپر جب غور و فکر شروع کیا تو وہ ذہنی اثرات جو تھے نا وہ موجود تھے۔ تو اس لیے پھر حدیث کا استخفاف اور صحابہ کے آثار کو اہمیت نہ دینا، اور جو قرآن مجید کا فہم ان مفسرین نے پیش کیا ہے جن کا تعلق آثار اور احادیث کے ساتھ ہے، اس کو بالکل نظر انداز کر دینا اور صرف ان لوگوں سے استفادہ کرنا جن کا لغوی اعتبار سے اچھا کام ہے، زمخشری ہے یا ابو سعود ہے یا امام راضی ہیں یا اس طرح کے لوگ ہیں، ان سے زیادہ انہوں نے استفادہ کیا ہے۔ ان کو اہمیت دینا، اور ابن کثیر ہوئے یا بغوی ہوئے یا ابن جریر ہوئے یا ابو حاتم ہوئے یا اس طرح کے اور مفسرین ہیں جنہوں نے آثار کو جمع کر کے قرآن مجید کو پیش کیا ہے، اس کو اہمیت نہیں دیتے، اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ تو یہ ایک بڑی خطرناک چیز ہے، یہ ایک بڑی خطرناک چیز ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے حافظ صلاح الدین یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، انہوں نے اس مدرسہ فراہی اور اصلاحی کا محاسبہ کیا اور ان کے جو نقائص ہیں وہ بیان کیے، اور یہ بتایا کہ انہوں نے، وہ تو خیر جو ہے نا ذرا زیادہ سختی سے کام لیتے ہیں، وہ تو اعتراف بھی نہیں کرتے بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کو خراب ہی کیا ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ بات ایسی نہیں ہے، انسان کو عدل کرنا چاہیے، جس کا جو حق ہے اس کو دینا چاہیے۔ عدل کیا ہوتا ہے؟ جس کا جو حق بنتا ہے وہ دو، اور جہاں کمی ہے اس کمی کا اظہار بھی کرو اور اس کے بارے میں جو صحیح موقع پہ وہ اختیار کرو۔ تو یہ کہہ دینا کہ کسی کی ایک چیز کی وجہ سے سارے ہی کچھ جو ہے نا وہ قابل ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔
یہ قابل اصلاح چیز ہے، ایسا نہیں. تو خیر انہوں نے پھر اس نظم کے بارے میں جو ہے نا وہ کوشش کر کے اس کو اجاگر کیا ہے. تو ہم نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے، اور یہ جو گفتگو ہے اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ جیسے آج ہم لوگ ہیں نا کہ وائرس پھیلا ہوا ہے، زندگی بھی چلانی ہے اور وائرس سے بھی بچنا ہے، زندگی بھی چلانی ہے. اس لیے انسان نے انہی حالات کے اندر جینا ہے. زندگی بڑی قیمتی چیز ہے، اس طرح ایمان بہت قیمتی چیز ہے. دین کا جو اصل منہج ہے، نبوی منہج اور صحابہ اور تابعین کا منہج، یہ بہت قیمتی چیز ہے. اس منہج کو قائم رکھنا ہے، اپنائے رکھنا ہے، اسی منہج کے ساتھ جڑے رہنا ہے. لیکن پھر دوسری چیزوں سے آنکھیں بند کر لے آدمی اور ان کو ٹھکرا دے اور ان سے آدمی کو کوئی جو ہے نا فائدہ اٹھانے کا موقع نہ ملے، یہ بھی ایک محرومی والی بات ہے. جو چیز مفید ہے اس کو اس کو لے لینا چاہیے. ایک سعودی عرب کے عالم ہیں، انہوں نے پچھلے دنوں ایک مضمون لکھا، وہ مجلے میں آیا زمخشری کے بارے میں. ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ زمخشری کو نہیں پڑھنا چاہیے. اس کی کتاب جو ہے الکشاف، اس کے اندر ایسے طریقے سے وہ اعتزالی فکر جو ہے وہ شامل کر دیتے ہیں کہ بندے کو محسوس بھی نہیں ہوتا. لیکن علماء نے اس پر کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. انہوں نے اس کے اعتزالی فکر کا بڑا ہی گہرائی کے ساتھ جائزہ لے کر اس کو اجاگر کیا اور اس کا ابطال کیا ہے. لیکن یہ جو ابطال کرنے والے ہیں خود بھی یہ اشعری اور اس طرح کا جو تعویلی فکر ہے اسی سے تعلق رکھنے والے ہیں. تو اعتزال کا تو رد کرتے ہیں لیکن خود بھی تعویل کا شکار ہیں. یعنی وہ جراثیم کچھ نہ کچھ ان کے اندر بھی موجود ہے. لیکن اسی طرح یہ کام مکمل ہوتا ہے. تو بعض بالکل سلفی ہیں جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور بعض جو ہیں وہ اشعری ذہن کے ہیں جیسے ابن المنیر رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے اس پر نقد لکھا ہے اور مشرح لکھی ہے اس کی علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے. وہ محدث بھی تھے اور متکلم بھی تھے، تو انہوں نے اس پر نقد کیا ہے. لیکن اس کی خوبیاں جو ہیں نا وہ ایسی ہیں کہ انکار نہیں کیا جا سکتا. واقعتاً قرآن مجید کی بلاغت کے اعتبار سے بہت ہی شاندار کتاب ہے زمخشری نے لکھی ہے. اسی طرح جو ہے نا نظم قرآن کے حوالے سے جو حمید الدین فرائی اور مولانا اصلاحی اور آگے جو ان کا مکتب فکر، ہمارے تو یہاں صرف یہی ہیں، ہندوستان میں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اس مکتب فکر کے فضلات ہیں. اصلاحی جن کے نام کا لاحقہ اور بھی لوگ تھے، مولانا امین ناصر اصلاحی کے ساتھیوں میں سے بھی تھے، اور ان کا بعض جگہ ان کے ساتھ اختلاف بھی ہے. مولانا فرائی کے بیٹے اپنے شاگرد تھے اور مولانا امین ناصر اصلاحی کے ساتھ ان کا اختلاف بھی ہے اور انہوں نے اظہار بھی کیا. لیکن افسوس ہے کہ انہوں نے اس طرح کا کوئی مکمل کام نہیں کیا جس طرح مولانا اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے کر دیا ہے تدبر قرآن کے حوالے سے. بہرحال آدمی کو جو طالب علم ہوتا ہے نا اسے اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ اسے تنکا جمع کرنا پڑتا ہے اور ایک ایک اینٹ جو ہے نا وہ ڈھونڈنی پڑتی ہے عمارت بنانے کے لیے اور اس کو مرتب کرنے کے لیے. تو قرآن مجید کے نظم کے بارے میں ان کی جو کاوش ہے اس سے استفادہ کرنا چاہیے اور اس کو بالکل نظر انداز کر دینا اور اس سے روگردانی کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی مفید چیز ہے جس سے اپنے آپ کو محروم رکھنے والی بات ہے. تیرا مسئلہ آپ لوگ ہے کوئی؟ اچھا تسلی ہوگی. کئی چیزیں ان کی ایسی ہیں جو ان سے بھی اختلاف رکھتی ہیں. وہ زیادہ متمسک آدمی ہیں، ان کے اندر تھوڑا سا نا انحلال زیادہ ہے.